وہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے رکھی اس کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف ذکر کیے گئے اور عظمتوں کی بنیادیں فراہم کی گئیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس بات کا احسان ہے کہ ہم نے اپنا آخری نبی انہی میں سے چن کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانوں سے ہم اٹے پڑے، ہر لمحہ ہر ثانیہ ہماری زندگی کا احسان الہی سے جڑا ہوا ہے۔ بغیر اس کے احسان کے ایک منٹ ہمیں زندہ رہنا دشوار ہے۔ لیکن ان بے شمار نعمتوں کا تذکرہ نہ کر کے اللہ رب العزت اگر احسان جتاتا ہے تو کس چیز کا؟ اپنے رسول کو ہمارے درمیان بحیثیت رسول و نبی کے بنا کر بھیجنے کا۔ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، آنکھیں اللہ کی، ناک کان سب اللہ کے دیے ہوئے، ہمارے ہاتھ پیر سب اللہ کے دیے ہوئے، دماغ اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اس کے احسانات۔ لیکن ان احسانات کو جتایا نہیں اللہ رب، جتایا تو کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہمارے درمیان، یہ اس کا احسان اور یہ عظمت ہے رسول کی کہ اللہ رب العزت نے بے شمار احسانات میں کسی احسان کو یہ درجہ نہیں دیا کہ انسان پر اس احسان کو ظاہر کرے، اس کو جتائے۔ بعثت رسول کو احسان بنا کر اللہ رب العزت نے ہم کو جتایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات ربانی کی تلاوتیں یہ رسول کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کرتا ہے، نفس میں حرص، لالچ، دشمنی، عداوت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، پیٹوں کی محبت، بیویوں کی محبت، حرص و حسد، بغض و عداوت، یہ ساری آلائشیں اور زنگیں جو دل پر انسان کے چھا جاتی ہیں۔ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا۔ میرا بیٹا ہے، جو بھی کرایا ٹھیک کیا، اس کسی کو گالی دی تب بھی ٹھیک ہے، مارا تو بھی ٹھیک ہے، کسی کا مال چرا لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ کیا کرے گا؟ آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ محبتیں جو ہمارے دل پر چھا جاتی ہیں ہمیں اندھا کر دیتی ہیں، ہم حق اور انصاف کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں، باپ کی محبت میں، خاندان اور قبیلے کی محبت میں، زبان اور علاقے کی محبت میں جب ہم ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ زنگیں جو ہمارے دل پر چھا جاتی ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نبی ان زنگوں کو دور کر کے دل کو اس کی اصلی حالت میں، صلاحیت کی حالت میں پہنچا دیتا ہے اور ان عداوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ مثال دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، عرب کی عجیب حالت تھی، ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر ہر وقت اتیاچار، ظلم و زیادتی کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ کسی قبیلے کی تعداد اگر کم ہے اور دوسرا قبیلہ اس کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ ہے تو اس چھوٹے قبیلے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ مدینے کی حالت دیکھو، اوس و خزرج ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں،
برسوں سے لڑتے چلے آ رہے، اور اس لڑائی سے حاصل انہیں کچھ نہیں ہوا۔ در پردہ جو ان کے دشمن ہیں اور بظاہر حلیف بنے ہوئے ہیں، فائدہ ان کا ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قبیلوں کو ایسا شیر و شکر کر دیا کہ برسوں کی عداوتیں، دشمنیاں، انتقام سب بھول گئے۔ کل جس قبیلے کے ہر فرد کی جان لینے کی کوشش کرتا تھا آدمی، آج اس قبیلے کے ایک ادنا آدمی کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر ساری زمین کی دولت خرچ کر دی جاتی کہ یہ دونوں قبیلے شیر و شکر ہو جائیں، آپس میں مل جل کر رہیں، محبت کے ساتھ بسر کریں، میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزاریں، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کو ملایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ملنے کا امکان ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صدیوں کے، کئی نسلوں کی دشمنی کو آپ نے ایسی دوستی، ایسی محبت میں تبدیل کر دیا کہ جس کی کوئی دوسری مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ غزوہ احد میں ایک صحابی، جنگ ختم ہوئی، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے دوڑے، کیونکہ جسم سے جب خون زیادہ نکل جاتا ہے تو آدمی گرمی بڑھ جاتی ہے اور پیاس شدت کی لگتی ہے۔ مشکیزہ لے کے ایک بھائی کے منہ سے مشکیزہ لگا رہے ہیں، اتنے میں پڑوس کے ایک دوسرے زخمی مسلمان کی آواز آ جاتی ہے، پانی۔ یہ مسلمان اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، پہلے اس کو پلا دو۔ وہ گئے، ان کو پلانے کے لیے کوشش کی، اتنے میں پڑوس سے پھر آواز آئی، اس نے بھی منہ پھیر لیا، اشارہ کیا کہ میرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، پہلے اس کو پلا دو۔ تقریباً 7 آدمیوں کے پاس وہ گھومے، 7ویں آدمی کے پاس جب پہنچے تو وہ اپنی جان جہاں آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ پلٹے 6 آدمی کے پاس، دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، 5ویں کے پاس وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ پہلے آدمی کے پاس گئے، دیکھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پیاسے تھے مگر پیاسے ہی رہے، جاموں کو چھلکتا چھوڑ گئے، پانی نہیں پیا۔ اس لیے ایسے وقت میں جان بچانی ضروری ہے، اور ہر ایک آدمی کو اپنے جان سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی اگر ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی جان بچانے کی سوچے، کوشش کرے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا وہ جادو تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم پر کر دیا تھا۔ یہ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، پھر اچانک یہ بات کیسے پیدا ہو گئی؟ ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا، چند سال ہوئے ہیں، چند سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے مدینے میں، اور چند سال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی ان کے اندر کہ جو ایک دوسرے کا خون بہا کر خوش ہوا کرتے تھے، دوسرے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خوشی سے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، سیرتیں جس اعتبار سے بھی دیکھی جائے تو ہر ایک شکل اور ہر ایک صورت اور ہر ایک ناحیہ عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں گھر کی شہادت بڑی اہمیت رکھتی ہے کسی آدمی کی زندگی۔ ایک آدمی دنیا والوں سے
بہت ساری چیزیں چھپا لیتا ہے، اور اس کی شخصیت کی کمزوریاں اس کی بیوی، اس کی شریک حیات خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ محلے والوں سے، پڑوس والوں سے، گاؤں والوں سے، باہر والوں سے آدمی اپنی کمزوریوں کو بڑی اچھی طرح سے چھپا لیتا ہے، بہت زمانے تک ناٹک کر سکتا ہے، لیکن کیا اپنی شریک حیات سے چھپا سکتا ہے؟ نہیں چھپا سکتا۔ وہ اس کی اچھائیاں برائیاں خوب اچھی طرح جانتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گواہی لی جائے، آپ کی شریک حیات گواہی لی جائے، آپ کے غلام کی گواہی لی جائے، آپ کے ساتھیوں کی گواہی لی جائے، ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارا، آپ کے دشمنوں کی، تو آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں جو اس معیار پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق بھی ہو۔ پہلی وحی نازل ہوئی رسول اکرم پر، پہلا موقع تھا، بڑی ذمہ داری تھی، ساری انسانیت کو بچانا اور اس کو حق کا پیغام پہنچانا۔ ساری دنیا شرک سے، کفر سے بھری ہوئی ہے، ایسے میں وحدانیت کی تبلیغ کرنا، تعلیم کرنا ظاہر ہے معمولی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر پہنچے، دیکھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، چہرہ وہ نہیں ہے جو ہوا کرتا ہے، چہرے کے نقوش، چہرے کی شادابی آج غائب ہے۔ کیا ہوا میرے سردار، میرے آقا، کیا ہوا؟ زبان سے نکلا زملونی زملونی فإنی اخاف علی نفسی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے، اس کو محدثین کرام نے محفوظ رکھا ہے۔ حدیث کی سب سے اہم ترین، صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا، اور تمام سیرت نگاروں نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم اس ذات کی جو مالک ہے، اللہ رب العزت آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف، ایک بنیاد نہیں کئی بنیادیں بتلائیں۔ اللہ رب العزت کسی ایسے آدمی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جس کے اندر ان چیزوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے، جو دوسروں کا خیال رکھے، پردیسیوں کی خبرگیری کرے، ان کو کھانا کھلائے، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھے، ناداروں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، ان کی خبرگیری کرے، جس کی سواری درماندہ ہو گئی ہو اور راستہ دور کا ہو، اس کے لیے اپنی سواری دے کر گھر پہنچا دے۔ یہ بنیادیں، رشتہ داروں کا خیال رکھے، ان میں سے ایک چیز بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور آپ کے اندر تو یہ ساری صفات پائی جاتی ہے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات۔ یہ گواہی معمولی نہیں، گواہی معمولی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان بھی نہیں کیا، ابھی تو حضرت خدیجہ یہ بھی نہیں جانتی کہ آپ کو اس کائنات کا نبی و رسول بنا دیا گیا ہے، اور اس وقت یہ گواہی دے رہی ہے۔ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنا، پردیسیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا، جو اپنے سفر میں بے سر و ساماں ہو گئے ہوں، ان کے لیے سامان کا انتظام کر دینا، یہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اوصاف ہیں کہ جس میں سے کسی ایک کا بھی انکار آپ کے زمانے کے کسی آدمی نے نہیں کیا۔ ایک دوسری مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ایک بچہ جو آپ کی آغوش تربیت میں پل کر جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، حضرت زید ابن حارثہ، ان کے قبیلے سے بعض لوگوں نے رات کو ان کے قبیلے پر شبخو مارا اور ان کو اٹھا کر لیا ہے اور دوسری جگہ جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ وہ اصلاً غلام نہیں تھے، حضرت زید اصلاً غلام نہیں تھے، لیکن غلام بنا کر بیچ دیے گئے تھے، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ ہی نے ان کو آپ کے لیے دے دیا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کے لیے اس کو قبول فرما لی۔ ماں باپ روتے روتے پریشان ہو گئے، سارے عرب میں ڈھونڈتے پھر رہے میرا زید کہاں گیا۔ بعض لوگ ان کے قبیلے سے حج کرنے کے لیے مکہ آئے، انہوں نے کہیں دیکھ لیا، جا کر بتلایا آپ کے بیٹے کو ہم نے مکے میں دیکھا۔ باپ، بھائی اور چچا آ گئے، پوچھتے پوچھتے آخر پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یہ ہمارا بچہ ہے، بعض لوگوں نے اس کو غلام بنا کر بیچ دیا، اس بچے کو آپ واپس کر دیجئے، اس کے بدلے میں جو پیسہ اور جتنا مطالبہ آپ کریں وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چچا رو رہا ہے، بھائی کا دل تڑپ رہا ہے۔ آپ نے کہا، سنو، میری طرف سے اجازت ہے، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ باپ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا، چچا کو بھی بڑی فرحت ہوئی، اور بھائی تو خوشی کے مارے ناچنے لگا کہ بھائی اب چلو، اماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن حضرت زید نے کہا کہ آپ لوگ جائیے، میں نہیں جا سکتا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تمہیں آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، تمہاری خاطر کتنی کتنی مشقتیں پریشانیاں برداشت کی ہیں، آج جب تمہیں آزادی مل گئی، تمہارا آقا تمہیں آزاد کرنے کے لیے تیار ہے، تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر۔ حضرت زید نے کہا، وہ آزادی جس کے لیے آپ مجھے لینے آئے ہیں، اس غلامی پر ایسی آزادیاں کئی بار قربان کی جا سکتی ہیں، میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، ایک غلام کی ایک ساتھ میں رہتا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو کسی کی غلامی کرتا ہو؟ کوئی کیسا ہی آدمی ہو، اگر اس کا ماں، اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا بھائی اس کو لینے کے لیے آئے، بدل دینے کے لیے تیار ہو، اور آقا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے گھر نہیں جائے گا؟ لیکن نہیں، حضرت زید گئے نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ زید ابن محمد کہنے لگے۔ ایک اور مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، اور بچپن سے آپ کی آغوش تربیت میں پل کر بڑھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ حضرات کتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے زیادہ، اپنے مالوں سے زیادہ، اور اپنے باپوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے جتنا تیز دھوپ اور گرمی کے زمانے میں ایک آدمی صاف شفاف ٹھنڈے پانی سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں۔ یہ تو سب اگر اس طرح سے بیان کیا جائے بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو قرآن شریف کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے نبی
اس کے رسول آواز سے کوئی آدمی اپنی آواز بلند کرے یا کسی دوسرے کی آواز بلند کرے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اندازہ لگائیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والے رب کا اعلان ہے. خبردار ہے لوگو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو. جانتے ہو کیا ہوگا؟ اگر تم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو، آواز دیتے ہو یا فلاں کر کے، ایسے میرے نبی کو نہ کہو. اگر نہیں مانے ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہاری نیکیاں ساری کی ساری برباد کر دیں گے ہم. اللہ رب العزت کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف آواز سے، نبی کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہونا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اس کے نزدیک کہ سارے اعمال آدمی کے غارت کیے جا سکتے ہیں. اگر اللہ رب العزت کے نزدیک اپنے نبی کی آواز، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے احکام و فرامین کی عظمت اور قیمت اتنی بڑی ہے کہ نہیں چاہتا وہ کہ کسی دوسرے کی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو، کسی دوسرے کی بات میرے نبی کی بات سے بلند ہو. اور اگر کوئی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے سارے اعمال غارت کر دے گا، برباد کر دے گا، کہیں کا نہیں رکھے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے. اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے؟